وكفى وسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما يقترفون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں، گناہ نام ہے اللہ رسول کی نافرمانی کا، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، نافرمانی تو نافرمانی. گناہ کی مثال آگ کی ہے، جلانے کے لیے الاؤ بھی ہوتا ہے اور ایک چنگاری بھی پورے گھرانے کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. آدمی یہ نہ سمجھے چھوٹا گناہ ہے، یہ سوچے ہم کتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ نسبت نہ دیکھے چھوٹا سا گناہ ہے تو معافی ہو جائے، نافرمانی کتنے بڑے رب کی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو اس چھوٹے گناہ کی آدمی کو لت لگ جائے اور پھر چھڑائے نہ چھوٹے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کے لیے ذریعہ بن جائے. چونکہ حدیث میں ہے الحسنۃ تجر الحسنہ والسیئۃ تجر السیئہ. نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہ کو کھینچتا ہے. آج بندہ چھوٹا گناہ کر رہا ہے، کل بڑا گناہ کرے گا. آج مزے کے لیے کر رہا ہے، کل عادت ہو جائے گی. تو اس لیے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، تبھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ کی نوازشات کا مورد بن سکتا ہے، مستحق ہو سکتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے لا ینال رحمت اللہ الا بطاعتہ. اللہ کی رحمت کو اللہ کی فرما برداری ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نافرمانی سے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی. ہم اپنے باپ کی نافرمانی کرتے رہیں تو کیا باپ ہمیں نوازے گا یا دھکے دے گا؟ ایک بار معاف کرے گا، 2 بار معاف کرے گا، 3 بار معاف کرے گا، اس کے بعد باپ تنگ آ کے کہے گا نکل جا میرے گھر سے. جب میری نہیں مانتا ہے تو میرے گھر میں رہنے کی بھی تجھے اجازت نہیں ہے. ہم سوچیں ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں. صبح سے شام تک جتنے ہم گناہ کرتے ہیں شاید ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے. لیکن وہ رب کریم نہ تو دھکے دیتا ہے، نہ تانے دیتا ہے، نہ لباس اتارتا ہے، نہ رسوا کرتا ہے. ستاری کا معاملہ کیے ہوئے ہم ظاہر میں نیک بنے پھرتے ہیں، حقیقت میں یہ رب کی پردہ پوشی ہے. اگر وہ ہمارے گناہوں کو لوگوں پہ ظاہر کر دے تو قسم بخدا ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، ہمیں اپنے کوئی قریب کھڑا نہ کرے. لوگ ہم سے گھن کرنے لگیں اگر ہماری گھناؤنی حرکتوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری کا معاملہ ہے کہ لوگ ہمیں بٹھا لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس رب کی ستاری کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو کلی طور پر چھوڑنے کی نیت کریں، کہ مکمل گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر یہ پکی بات ہے، حدیث میں بھی ہے، کوئی آدمی کوئی گناہ کتنی بھی ہوشیاری سے کر لے، کتنا ہی چھپ کر لے، ایک نہ ایک دن وہ گناہ اوپن ہو ہی جاتا ہے، لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کسی غار کی کھو میں جا کر کے کوئی گناہ کرے، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا، اور کوئی غار کی کھو میں نیکی کرے تو وہ بھی ظاہر ہو کے رہے گی، اس کے اثرات زندگی پر خاموش طریقے سے پڑ کے رہے۔ ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، پر اپنی نافرمانیوں کو اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے ایک داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کو اللہ نے الہام کیا، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرتے ہیں تو سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن میرا دروازہ تو کھلا رہتا ہے۔ کیا ان کے نزدیک میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی کہ لوگوں کی نگاہوں میں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، ہم جس وقت گناہ کر رہے ہیں اللہ کی نظر اس وقت بھی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارا جہان ایسا ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں چند دانے ہوں، ایسا ہے۔ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی نعوذ باللہ کہنے پیخانے میں بھی اللہ ہے تو اس کی حماقت ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا ایسی ہے جیسے ہماری مٹھی میں چند دانے، ساری دنیا ایسی اللہ کی ہے۔ جیسے ہمارے ہاتھ پہ چونٹی چلے تو یہاں سے یہاں تک اس کے لیے تو 50 جگہ ہوگی، اور ہمارے لیے کہ وہ ایک ہی جگہ، ایک ہاتھ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پورے ہاتھ کو، لیکن چونٹی جب چلے گی تو پورے ہاتھ کو نہیں دیکھیں، اس کے لیے یہاں سے یہاں تک ایک جگہ، یہاں سے یہاں تک ایک جگہ، یہاں سے یہاں ایک جگہ ہوگی، ہمارے لیے ایک ہی جگہ ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارا جہان کیا ہے؟ ایسا یہ جب سے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کو دیکھ رہا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی، جب آ گئی تو آپ کے ذہن میں بات ڈال دوں، بڑی اچھی مثال دی کہ دیکھو اگر حافظ صاحب قرآن کو جیب میں لے کے پیخانے میں لے جائیں آپ کیا کہیں گے؟ پوچھے کیا لیا؟ کہ قرآن۔ بڑا بے ادب آدمی ہے، قرآن پیخانے میں لے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے قرآن باہر رکھ دیا، اکیلے حافظ صاحب جا رہے ہیں، بولو ان کے دل و دماغ میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیوں بے ادبی نہیں ہو رہی؟ بھئی قرآن تو اب بھی ان کے دل و دماغ میں، بے ادبی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو دل و دماغ میں ہے وہ جسم والا نہیں، قرآن نہیں ہے۔ بھئی جو لے جا رہے ہیں کاغذوں میں لکھا ہے جسم والا ہے۔ کوئی آپ کی بیوی حافظہ ہو اور آپ غیر حافظ ہو تو اب کیا ہے؟ بیوی سے آدمی صحبت کرے کہ کیا ہے قرآن پہ بے ادبی کر رہا ہے؟ کوئی کہے گا بے ادبی کر رہا ہے؟ ہاں؟ اور قرآن کے اوپر آدمی نعوذ باللہ کوئی کھڑا ہو جائے تو ساری دنیا تھوکے گی اسے۔ کیوں؟ وہاں کیا ہے؟ بغیر جسم والا ہے، یہ جسم والا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے کیا پاک ہے، وہ جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر جگہ موجود ہے تو ہم جب گناہ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ احساس اللہ کرے ہمارا جاگے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان تکو انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل
کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کرے، کہاں کرے؟ کے پاس آتے تھے، وہ جج کی حیثیت سب کے فیصلے کرتے تھے، ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی، لوگوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، فقیروں کے، سب کے کام آتے تھے، اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، خلیق اتنے تھے کہ ہر ایک ان سے محبت کرتا تھا، بظاہر دیندار اتنے تھے کہ تہجد، اشراق، چاشت اوابین نہیں چھوٹتی تھی، مدرسے کے ذمہ دار تھے، تسبیحات پابندی سے پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ سارے اعمال کرتے تھے۔ حضرت کے پاس ایک دن آئے، عمر ان کی تھی 82-83 سال، آئے اور آ کے بیٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت پہچانتے تھے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، انہیں تسلی دی، کیا بات ہے، کیوں رو رہے آپ، کیوں پریشان اتنا؟ تو کہا حضرت نہ پوچھے میرا حال کیا ہے، میں بوڑھا اس عمر میں ہوں، 80-82 سال میری عمر ہے، گناہ کے قابل نہیں، جو عام طور سے جنسی گناہ ہوتے ہیں میں وہ کر نہیں سکتا، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، اور لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، میری بات کو لوگ مانتے ہیں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میری نظر اب بھی پاک نہیں ہے، کہ میں نظر شہوت کی ڈالتا ہوں عورتوں پہ، حالانکہ کچھ میرے بس کا نہیں، میری عمر کیا ہے 82-83 سال کی، لیکن نظر کی گندگی اب بھی میرے اندر موجود ہے، میری نظر پاک نہیں، بظاہر دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، تسبیحات کی پابندی کرنے والے ہیں، اشراق اوابین پڑھتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، خلیق ہیں، لوگوں کے تصفیے کرتے ہیں، بہت وجیح ہیں، لیکن نگاہ کی گندگی سے، اس گناہ سے اب بھی بچے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھ لیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، نگاہ گندی ہے تو آدمی پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، روحانی گندگی میں مبتلا ہے، اور جب تک اس کی محنت نہیں کرے گا اس گناہ سے آدمی بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ ہاں محنت کرے گا تو پھر اس کے سامنے حور ہو یا چڑیل ہو دونوں برابر ہیں، محنت کر لے گا تو دونوں برابر۔ اب پچھلے مہینے میں لہر پور گیا، ایک ہمارے جاننے والے ہیں، تو وہ ایم ایس سی کر رہے ہیں، ایم ایس سی کہہ رہے اکیلا میں لڑکا ہوں کلاس میں، باقی ساری لڑکیاں ہیں، پڑھانے والی بھی لیڈی ہے، اور کہ ابھی تک میں نے کسی پر بھی نظر نہیں ڈالی ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بیکار ہے سب، ابھی تک کسی پر بھی، جو پڑھانے والی ٹیچر ہے اس پر بھی نہیں کریں گا۔ آدمی محنت کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں بچ سکتا، محنت کرے گا تو بچ سکتا ہے، محنت کرے گا نگاہ پاکیزہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ آسانی سے نہیں، تھوڑی آدمی کو قربانی دینا پڑتی ہے، تھوڑی آدمی کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، دل پر کچھ دنوں کے لیے آرے چلتے ہیں، دل کو محسوسنا پڑتا ہے، تب یہ چیز حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں مل جایا کرتی۔ ہاں ہمت کرے گا، اللہ سے مانگا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا، آسان کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں بچنا پڑے گا، بغیر بچے عبادت کی لذت تو نہیں مل سکتی، پکی بات ہے۔ آدمی گناہ بھی کرتا رہے اور یہ چاہے کہ مجھے سجدوں میں مزہ آ جائے، گناہ بھی کرتا رہے اور یہ سوچے کہ تسبیحات میں لذت مل جائے، نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے،
ہم اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش، خاص طور سے جو اس وقت میں نظر کا مسئلہ ہے، انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے بچ پاتے ہوں۔ ہمارے حضرت کے ایک مرید ہیں، وہ کہہ رہے ہم چائنا گئے، ڈیل تھی ایک، ایکسپورٹ کرتے تھے، تو چائنا گئے اور جن سے ہماری ڈیلنگ ہو رہی تھی ہمیں پتہ نہیں وہ مرد ہیں کہ عورت ہیں، فون سے بات بھی نہیں ہوتی تھی، صرف ان کو ہم میسج بھیجتے تھے۔ تو انہوں نے بلایا کہ آپ آ جاؤ، بیٹھ کے بات ہو جائے گی، کاغذات لکھے جائیں گے۔ یہ ساتھ چلے گئے، بڑا کاروبار تھا۔ اب ایئرپورٹ پہ چائنا جب اترے تو وہ لیڈی تھی، خاتون تھیں اور جوان خاتون، وہ دکھا رہی پلے کارڈ اپنا نام لکھا ہو ان کے، آپ ہی ہیں کہ ہاں۔ انہی نے ریسیو کیا، کار میں بٹھایا، لے کے گئیں۔ پھر میٹنگ میں پہنچی، میٹنگ بھی وہی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میٹنگ ہوتی رہی، 6 گھنٹے تک میٹنگ چلی۔ ایئرپورٹ سے لے کے گئیں، گاڑی میں بیٹھے رہے، حضرت سے کہنے لگے اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ کی قسم میں نے ان میں سے کسی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، یہ ڈر ہوگا کہ میری اس پہ بھی پکڑ ہے، یہ خطرہ ہوگا کہ میرا اس سے بہت کچھ چھن سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اگر میں نے حفاظت نہیں کی تو ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، وہ بچے گا۔ اور جو یہ سوچے گا کہ یہ تو کامن گناہ ہے، سبھی کر رہے ہیں، کون بچ پائے گا، ہر آدمی نہیں بچ، کوئی آدمی نہیں بچ سکتا، تو وہ نہیں بچے گا اور بڑا نقصان اٹھائے گا، بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ہمیں بچنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں ہمت کرنا پڑے گی، اور اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ نگاہ کا کھیل معمولی نہیں ہے، گناہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، آنکھ سے ہی شروعات ہوتی ہے، اور پھر آگے کے مراحل طے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر آگے آدمی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے حکم دے دیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ پھر عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی خواتین سے کہو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ حالانکہ نماز میں تو کہیں نہیں ہے کہ مردوں سے کہو تم نماز پڑھو، عورتوں سے کہو تم نماز پڑھو، بس حکم دے دیا نماز پڑھو، مرد عورت سب آ گئے۔ زکوٰۃ میں حکم دے دیا زکوٰۃ دو، مرد عورت سارے اس کے اندر آ گئے۔ حج کے لیے حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پہ حج فرض ہے، لوگ حج کریں، تو اب اس میں مرد عورت سب آ گئے۔ اسی طریقے سے روزے کے لیے حکم دیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، صیغہ مردوں کا مذکر کا استعمال کیا، عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تمام احکامات میں آپ دیکھیں مردوں کے ساتھ عورتیں پیچھے ہیں، لیکن جب مسئلہ آیا نگاہوں کی حفاظت کا تو اللہ نے مردوں کے لیے الگ حکم، عورتوں کے لیے الگ حکم۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ خواتین کے ذہن میں یہ شیطان ڈال سکتا ہے کہ مرد ہمیں نہ دیکھیں، یہ تو مردوں کے لیے تو گناہ ہے، لیکن ہم مردوں کو دیکھیں تو ہمارے لیے گناہ نہیں ہے۔ عام طور سے خواتین کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ سے مستقلاً عورتوں کو حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ تو مستقلاً حکم دیا گیا، تو ہر ایک کو اپنی نگاہ کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو اس جرم سے، اس گناہ سے، اور وہ گناہ جس کے بارے میں کرنے والا ہی جانتا ہے اور اللہ جانتا، باقی کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا
یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کو پتہ ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت کا علم اللہ کو ہے کہ ہماری آنکھیں کیا چوری کر رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے آنکھوں کے ذریعے ہی دل گندا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، اور جب دل گندا ہوتا ہے تو اب وہ دل اللہ کی یاد میں مزے نہیں لے سکتا، نماز میں مزے نہیں لے سکتا، اس دل کو تو اب گناہوں میں مزہ آئے گا۔ گناہوں کی اپنی لذت الگ ہے اور طاعت کی اپنی لذت الگ ہے۔ گناہوں کی لذت یعنی 12 بتا ایسی ہے، حضرت نے فرمایا جیسے خارش ہو، آدمی کو کھجلی کھجائے تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد میں جو جلن مچتی ہے سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے، اور کھجاتے ہی رہے تو زخم پڑ جاتے ہیں، علاج کرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی حال گناہ کا ہے، گناہ کرتا رہے تو اب اس کے دل میں گھاؤ ہو جاتے ہیں، روح میں گھاؤ لگ جاتے ہیں، ان کا بھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی لذت یہ خارش کی طرح ہے، اور طاعت کی لذت حقیقی لذت ہے۔ گناہ کی لذت سے پورے جسم اور وجود کو راحت نہیں ملتی بلکہ اذیت ملتی ہے، اور طاعت جو ہے اس سے پوری روح اور پورے جسم کو لذت ملتی ہے، دل کو لذت ملتی ہے۔ تو اس لیے گناہوں کی لذت وقتی ہے اور طاعت کی لذت دائمی ہے۔ گناہوں کی لذت قہر الہی کو دعوت دیتی ہے، اور طاعت کی لذت مہر الہی کو دعوت دیتی ہے، اللہ کی محبت۔ گناہوں کی لذت سے رسوائی ملتی ہے اور طاعت کی لذت سے عزت ملتی ہے۔ گناہوں کی لذت سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، طاعت کی لذت سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں گناہوں سے بچانا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑنا ہے اور باطنی گناہوں کو بھی ہمیں کیا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں کے بندھن سے کیا کرنا ہے؟ آزاد کر لینا۔ جیسے اگر کوئی آدمی کیا کرے، ایک پرندے کو دھاگے سے باندھ دے اور 10 چکر لگا دے دھاگے کے، اس کے پروں کے، پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ اب اس میں سے اس نے 6 چکر اس کے دھاگے کے کاٹ دیے، 4 باقی ہیں، اڑنے کا نہیں اڑ سکتا۔ 10 کے 10 دھاگے کاٹنا پڑیں گے تب وہ اڑے گا۔ ایسے ہی ہماری روحانی پرواز کب ہوگی؟ جتنے گناہوں کے بندھن ہیں، ان سارے بندھنوں کو توڑیں گے، اب روحانی پرواز ہماری ہوگی۔ اس کے بغیر روحانی پرواز ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو ان گناہوں کے بندھن سے نکالنا پڑے گا، آزاد کرنا پڑے گا۔ کوئی جو ہے ظاہری گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی باطنی گناہوں کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ ہر ایک کے گناہ الگ الگ ہیں، عوام کے گناہ الگ ہیں، خواص کے گناہ الگ ہے، ہر ایک گناہ میں مبتلا۔ تو اس لیے ہر بندہ سوچے میرے اندر کون سا جرم، کون سا گناہ، کون سی معصیت پائی جا رہی ہے جو مجھے اللہ تک پہنچنے نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے میرا اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے، جو محبت میرے دل میں اللہ کی ہونا چاہیے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے میں اس محبت سے محروم ہوں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے بچنے کا مطالبہ ہے۔ جیسے میں نے کہا، خاص طور سے آج سے طے کریں ہمیں بدنگاہی کے گناہ سے بچنا ہے۔ اس گناہ سے اگر جو اس زمانے میں بچ رہا ہے، ایک اللہ والے مجھ سے کہہ رہے تھے اور میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس گناہ سے جو آدمی بچ جائے اس پرفتن فحاشی اور ننگے پن کے دور میں، انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس گناہ سے جو بچے، نگاہ کے گناہ سے، جہاں چاروں طرف دعوت دی جا رہی ہو بدنگاہی کی، اور جہاں موبائل کھولتے ہی کیا ہے نظارے سامنے ہوں،
اس وقت میں اپنی نگاہ کو بچا لینا معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے نفس پہ، بہت زور پڑے گا نفس کے اوپر اس، اور جتنا نفس کو کچلا جاتا ہے یاد رکھنا نفس کا اتنا ہی تزکیہ ہوتا ہے، جتنا نفس کے خلاف کیا جاتا ہے نفس اتنا ہی ستھرا ہو جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے۔ تو اس گناہ سے، اس گناہ کے کرنے میں آدمی مبتلا ہے، اور جب بچے گا تو دل پہ آرے چلیں گے، دل پہ کیا چلیں گے؟ ارے مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر بڑا زور دیتے تھے، فرماتے تھے اچھا بتاؤ کوئی آدمی کہے کہ جی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں بدنگاہی نہ کروں، جب بازار جاتا ہوں تو میری نگاہ ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہے، اچھا یہ بتاؤ اس کے سامنے مس یونیورس کو کھڑا کر دو، حسینہ کائنات کھڑی کر دو اس کے سامنے، اور اس کے پیچھے ایک آدمی ریوالور اس کی پیٹھ میں لگا دے اور کہ اگر اس کی طرف دیکھا تو گولی پار کر دوں گا، ہے کسی میں ہمت؟ دیکھ لے، دیکھے گا، کہے گا اگر میں نے دیکھا تو جان جائے گی، جان جائے گی، نہیں دیکھے گا، کتنی حسین ہو نہ نہیں دیکھنا، جان جائے گی۔ یہ بھی سوچ لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو بدنگاہی کرنے سے ایمان چلا جائے، ایمان بھی تو جا سکتا ہے، اور ایسے واقعات ایک دو نہیں بہت سے واقعات ہیں، بدنگاہی کرنے کی وجہ سے ایمان چلا گیا۔ ایک مؤذن چھت پہ چڑھا اذان دینے کے لیے، پڑوس میں اس کی نظر پڑ گئی عیسائی لڑکی پہ، اذان دے کے اسی سے وہیں پہ بات کرنے لگا، اور اس سے کہا میں تم سے شادی کروں گا، اس نے کہا تم عیسائی میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عیسائی ہوتا ہوں، میں عیسائی ہوتا ہوں۔ وہیں پر نیچے اتر رہا تھا، نیچے اتر رہا تھا، زینے سے پیر پھسلا، گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا۔ چڑھا تھا ایمان والا، جب اترا ہے تو کفر کے ساتھ، مرا ہے کفر کے ساتھ۔ کس گناہ کی وجہ سے؟ اس نگاہ کے گناہ کی وجہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے ایک جوان کے ساتھ میں، ایک حافظ صاحب تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک لڑکا بڑا حسین خوبصورت، 14-15 سال کا بچہ تھا، بڑا خوبصورت، دیکھا، ان حافظ صاحب نے کہنے لگے ارے ایسی حسین صورتیں بھی جہنم میں جلیں گی۔ حضرت نے فرمایا تو نے شہوت سے دیکھا ہے، توبہ کر۔ کہا نہیں نہیں میں تو ویسے کہہ رہا ہوں۔ کہا اس کی سزا ملے گی، توبہ کر لے۔ اس نے توبہ نہ کی، 20 سال کے بعد پورا قرآن بھول گیا، پورا قرآن بھول گیا، کچھ یاد نہ رہا۔ گناہوں کی سزا ملتی ہے، یاد رکھنا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نقد بھی سزا دیتا ہے، ادھار بھی سزا دیتا ہے، حالات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مختلف انداز میں ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہے، عام چیز ہے، ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہو رہا۔ نہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو سخت حالات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ تو بدنگاہی کی وجہ سے ایمان تک کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ایمان بھی آدمی کا جا سکتا ہے اس میں۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا کہ آدمی کا ایمان چلا جائے، اس سے بڑا کوئی خطرہ اور ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو مکمل طور بچانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکه مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، کہ نظر جو ہے شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر کے بجھے ہوئے تیروں میں سے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے خوف کی وجہ سے بدنظری کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے میں ایمان کی حلاوت دوں گا جو دل میں محسوس کرے گا۔ بدنظری کے بدلے میں، چھوڑنے کے بدلے میں صلہ کیا ہے؟ ایمان کی لذت کا ملنا، ایمان کی حلاوت کا محسوس کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، ہم بدنگاہی سے بچ نہیں سکتے، ہمارا کاروبار ایسا ہے، لیڈیز کپڑے بیچتے ہیں، کیسے بچیں؟ ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے حضرت کے پاس میں ایک لڑکا آیا 18 سال کا، کہنے لگا حضرت ابا جی کی دکان کپڑے کی ہے، ابا جی وہاں مجھے رہنے کو کہہ رہے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں، سب کے کپڑے بکتے ہیں۔ تو نے کہا ابا جی کی بات مان، کاروبار میں ساتھ دو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ کرتا رہا، کچھ دنوں بعد ابا نے الگ کیا کہ لیڈیز تم بیچو گے، جینٹس میں بیچوں گا۔ اب وہ پھر آئے حضرت کے پاس، ان کا کوئی بات نہیں، بیچو، اب یہی تو تمہارا جہاد ہے، یہی تو مجاہدہ ہے۔ تو محلے کی جہاں عورتیں خریدنے کپڑا جاتی تھی، وہ قسم کھا کے کہتی تھی، ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں اس بچے نے کبھی بھی نگاہ اٹھا کے ہمیں نہیں دیکھا۔ اب اندازہ لو، لیڈیز کپڑا بیچ رہا ہے لیکن پھر بھی لیڈیز خریدنے والی ہیں، نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کون سی چیز اسے روک رہی؟ کس نے اس کو قابو میں کر رکھا ہے؟ صرف یہی تو اللہ کا خوف ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ تو ہم اگر ہمت کریں گے تو ایسا نہیں ہے بچ نہیں سکتے، یقیناً بچ سکتے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ بتایا اور تجربہ بھی ہے، چوتھا کلمہ آپ بازار میں پڑھنا شروع کر دو، آپ کی نگاہ نہیں اٹھے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ پڑھتے رہو، نگاہ نہیں اٹھ سکتی، دھیان سے پڑھتے رہو، گھٹے گی نہیں۔ اور ثواب کتنا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور جنت میں محل ملے گا۔ مسجد میں پوری تسبیح پڑھو تو بھی 10 لاکھ نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غفلت کی جگہ میں اللہ کو یاد کیا ہے۔ فرمایا غفلت کی جگہ میں اللہ کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ میدان جہاد میں سارے ساتھی بھاگ گئے ہوں، یہ اکیلا دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا ہوں۔ تو اگر بچنا چاہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ترکیب ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، اور اسی طریقے سے جو صورتیں ہمیں پریشان کرتی ان کے بارے میں سوچے، یہ بوڑھی بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور پھر قبر میں جائیں گی، اسی گلابی چہرے پر کیڑے چلیں گے، یہ پیٹ پھٹے گا، آنکھیں نکل کے باہر کو آئیں گی، کیا شکل بنے گی، کیا شکل بنے گی، اس کو سوچے۔ اور پھر سوچے کہ جب میں بدنگاہی کر رہا ہوں، اس وقت میں ہی اگر اللہ میری بینائی کو سلب کر لے تو اللہ تو قادر ہے۔ جب میں کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ اللہ نے حکم کیا کا دیا ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں، اگر اس وقت میں اللہ میری بینائی کو چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا نا، جعلت لک عینین وجعلت لہما غطا، میں نے تیری 2 آنکھیں بنائی اور ان کے 2 ڈھکن بھی بنائے، 2 ڈھکن میں۔ اذا عرض علیک ما حرمت علیک فاطبق علیہم الغطا، جب حرام چیز آ جائے تو ڈھکن لگا لے، حلال آ جائے تو دیکھ لے۔ اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا، کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا اللہ کیا بتائیں، شٹر گرانے میں دیر ہو گئی تھی، شٹر گرانے میں کیا ہو گئی تھی؟ دیر ہو گئی تھی، تھوڑا وقت لگ گیا، کہ آنکھ کے پردے کو مثال کے طور پر سے کہ ارے پلک جھپکتے ہو جائے، جتنی جلدی آنکھ جھپک جاتی ہے کوئی کام اتنی جلدی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قیامت کے آنے کو کیا کہا؟ کلمح البصر او هو اقرب، یوں سمجھو پلک جھپکی یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو پلک جھپکا لینا کیا مشکل ہے، ذرا سا ارادہ فوراً بند ہو جاتی، اور فائدہ کتنا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سمجھ ساتھ میں نماز ہے اور دیر سے ہوگی تب ٹھیک ہے۔ تو اس بدنگاہی کے جرم سے اپنے آپ کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ بچانا پڑے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے جی میں بدنگاہی سے بچ نہیں سکتا،
آج کل کے جوان کہتے ہیں کیا کروں، مورتیں ہیں، صورتیں ہیں، پوسٹر ہیں، جدھر نظر اٹھاؤ ادھر ہی گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب ہمارے حضرت سے کہنے کا، حضرت دیکھیے جس سے پیغام دو نکاح کا اس کو دیکھنا تو جائز ہے نا، میں جس عورت کو دیکھتا ہوں اسی نظر سے، مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، میں جس کو نگاہ دیکھتا ہوں کس نیت سے، اسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ جائز ہو جائے گا، جائز ہوگا یہ دیکھنا کہ ہم اس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے نکاح کریں گے، تو سارے جہاں کی عورتوں سے نکاح کرے گا، سارے جہاں کی نہیں عورتوں سے کرے گا، جس کو نہیں پہچانتا اسے بھی دیکھ رہا اس سے بھی کرے گا، تو یہ ہیلے بازی ہوتی ہے، ہیلے بازی۔ یہ پہلی نگاہ معاف ہے، اتنی لمبی پہلی نگاہ ڈال دو کہ دوسری ڈالو ہی مت۔ پہلی نگاہ کا مطلب ہے اچانک پڑ جائے فوراً ہٹا لو۔ یہ حضرت علی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، کہ تمہاری پہلی نگاہ تو معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے۔ پڑھی آپ نے فوراً اس کو کیا کیا، ہٹا لیا، فوراً ہٹا لیا۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھتے رہے اور پھر کہو کہ جی ہم نے تو پہلی ڈالی تھی دوسری ڈالی نہیں، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے، اگر بچانا چاہے تو آدمی بچ سکتا ہے۔ تو ایک جوان آیا ایک اللہ والے کے پاس، کہنے لگا حضرت میں نہیں بچ سکتا۔ اچھا تم میرا ایک کام کرو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کام ہے۔ دودھ کا پیالہ دیا، یہ پیالہ ہے دودھ کا، میرے دوست شہر کے دوسری طرف رہتے ہیں، اس کو لے کے جاؤ، اور دیکھو خبردار دودھ چھلکنا نہیں چاہیے ایک قطرہ بھی، جتنا ہے پورا پہنچے گا، کہ جی حضرت پہنچا دوں گا۔ اگر چھلک گیا تو یہ نہیں چھلکے گا، ٹھیک ہے، اگر چھلک گیا میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کرتا ہوں پیچھے، اس کے ہاتھ میں جوتا رہے گا، اور جہاں چھلکے گا بازار میں یا کہیں پر بھی یہ 10 جوتے تمہارے مارے گا، کہ ٹھیک ہے حضرت۔ اب پیالہ انہوں نے ہاتھ میں لیا، پیچھے آدمی مسلط کر دیا، اس کے ہاتھ میں جوتا ہے۔ اب یہ بھرے بازار سے گزر رہے ہیں پیالہ لیے ہوئے، نظر پیالے پہ جا رہے ہیں، آخر کار انہوں نے دودھ کا پیالہ پہنچا دیا، اور ان اللہ والے جو دوست تھے اللہ والے کے ان کو دے دیا، دے کے خوشی خوشی واپس آئے، حضرت میں نے دودھ کا پیالہ پہنچا دیا۔ کہ گرا تو نہیں تھا؟ کہ نہیں بالکل نہیں۔ کیوں نہیں گرا؟ کہ میری نظر اسی کے اوپر تھی۔ اچھا بتاؤ راستے میں کتنی دکانیں دیکھی، کتنی خواتین دیکھی، کتنی بدنگاہی کی، کون کون تمہارے سامنے سے گزرا؟ کہ جی حضرت میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ اگر میری نظر ہٹتی اور ذرا سی ٹھوکر لگتی تو یہ دودھ چھلکتا گرتا تو پیچھے سے بھرے بازار میرے 10 جوتے لگتے، میں رسوا ہو جاتا۔ اس لیے میں نے نگاہ اپنی ہٹائی ہی نہیں سرے سے، اسی کے اوپر رہی، دودھ کے اوپر ہی۔ حضرت فرمایا اللہ کے بندے، دنیا میں 100-200 آدمیوں کے سامنے جوتے پڑنے کے ڈر سے تو نے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹایا، قیامت میں تو آدم سے لے کے آخری انسان تک موجود ہوں گے، وہاں پر اگر تیرے گناہ کی وجہ سے جوتے پڑے اور خدا کی یہاں پٹائی ہوئی تو کیا حشر ہوگا تیرا، کتنا رسوا ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا۔ آدمی یہ بھی تو سوچے، یہ سین اگر میرا اللہ کے سامنے کھول دیا گیا سارا جو میں گناہ کر رہا ہوں، تو کیا میں منہ دکھانے کے قابل رہوں گا؟ میرے ماں باپ کیا کہیں گے، میرے استاذ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، جو میری نیکی کا بھرم لوگوں کے پاس ہے وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یہ اتنا بڑا شیطان تھا، یہ حرکتیں کرتا تھا، یہ ان گندگیوں کے اندر ملوث تھا، کیا انجام ہوگا؟ آخرت ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس لیے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہ کر بیٹھتے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا تقوی زندگی کے اندر، اتنا تقوی، اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا
کہ میری بہن اگر عورتوں کے بیچ میں بٹھا دی جائے تو میں پہچان نہیں سکتا. سگی بہن کہ عورتوں کے بیچ میں بیٹھی ہو، چہرے سے میں پہچان نہیں سکوں گا، بولے گی تو پہچانوں گا. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا 10 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اپنی بہن کا چہرہ نہیں دیکھا. 10 سال کی عمر کے بعد سے میں نے اپنی بہن کا چہرہ نہیں دیکھا. حرام نہیں، ناجائز نہیں، خلاف شریعت نہیں، لیکن احتیاط کرنے والے، تقوی والے تو کچھ اور ہی ہوتے، کچھ اور ہی ہوتے. آپ نے نہیں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ گھر سے باہر بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھا امیر المومنین یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمایا میری بیٹی حفصہ گھر میں اکیلی ہے. میری بیٹی حفصہ گھر میں اکیلی ہے. کون ہے؟ جن سے شیطان بھاگتا ہے. شیطان بھاگتا ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی اکیلی ہے اس لیے گھر میں نہیں جا رہے. اتنی احتیاط. یہی تو تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں. حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں سوائے اپنی ماں اور اپنی بیوی کے کسی پر نظر نہ ڈالے. سوائے اپنی ماں اور بیوی کے کسی محرم پر بھی نظر نہ ڈالیں، اس سے بھی بچیں کہ شیطان وساوس دل کے اندر ڈال دیتا ہے. تو اس لیے ہم اگر بچنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بچا لیں. بچنے والے بچ جاتے ہیں، نہ بچنے والے نہیں بچ پاتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہے نا کہ ان کو بادشاہ نے کیا کیا؟ بند کر دیا کمرے میں، اور جوان لڑکی ساتھ میں بند کر دی، جوان، اور اس سے کہا اس سے گناہ کروانا ہے. کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت رکھ دیا، پینے کے لیے شراب رکھ دی. اب دونوں بندے کمرے میں، تیسرا کوئی نہیں. وہ جوان لڑکی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، تھرک رہی ہے، بلا رہی ہے، شراب پی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. لیکن یہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں. انہوں نے مصلی بچھا اپنے نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں اس کی طرف، گویا کہ نابینا. 3 دن کے بعد نکالا گیا. وہ لڑکی بھی نکلی، یہ بھی نکلے. بادشاہ نے مجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ایھا الملک الی این ارسلتنی الی حدید او حجر لا ينظر ولا یاکل. بادشاہ مجھے کس کے پاس بھیج دیا تو نے؟ کسی لوہے کے پاس یا پتھر کے پاس؟ جو دیکھتا بھی نہیں ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، میں اسے کیسے گناہ میں مبتلا کرتی؟ کیا یہ مرد نہیں تھے؟ یا یہ عورت نہیں تھی سامنے؟ یہ مرد بھی تھے، وہ عورت بھی تھی، جوان تھی، بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، لیکن اللہ کا خوف دل میں اتنا بسا ہوا ہے، مجال کیا ہے کہ آنکھ کا پردہ اٹھ جائے. اگر آج کے جوان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے شاید باید بچے، شاید باید بچے. تو اس لیے میرے بھائیوں طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے. بچاؤ گے؟ خاص طور سے جیسے آج کہا گیا کہ آنکھ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے، آنکھ سے. اور پھر آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. بدنگاہی کرنے کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ بھی گناہ کرنے میں آدمی بے باک ہو جاتا ہے. اب اسے کوئی خطرہ نہیں لگتا کہ اس طرح کے گناہ کرنے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے کلی طور پر اجتناب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.